میرے آقا 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 میرے آقا میرے آقا گناہوں کے سمندر میں نہانا بھول جاتا ہے، جو نعت پاک سنتا ہے وہ گانا بھول جاتا ہے۔ وطن کیا چیز ہے سارا زمانہ بھول جاتا ہے، مدینہ جو بھی جاتا ہے وہ آنا بھول جاتا ہے۔ وطن کیا چیز ہے سارا زمانہ بھول جاتا ہے، مدینہ جو بھی جاتا ہے وہ آنا بھول جاتا ہے۔ یہ شان رہبری دیکھو عمر کا دور آتے ہی، یہ شان رہبری دیکھو عمر کا دور آتے ہی، زمانہ دودھ میں پانی ملانا بھول جاتا ہے، زمانہ دودھ میں پانی ملانا بھول جاتا ہے۔ آئیے علماء دیوبند کا ترجمان، دارالعلوم دیوبند سے لے کر جامع مسجد امروہہ تک کا سفر کرنے والا ایک عظیم شخصیت آج آپ کے اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، جو مناظر اسلام بھی ہے، جو خطیب العصر بھی ہے، جو مقرر شعلہ بیاں بھی ہے، جن سے میری مراد حضرت مولانا مفتی مشاہد الاسلام کی ذات گرامی جب وہ علماء دیوبند کی شجرہ علمی کو سنانے پر آتا ہے تو حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی سے شروع کرتا ہے اور اللہ کے نبی تک پہنچاتا ہے۔ جب وہ سیرت کو بیان کرنے پر آتا ہے تو دلوں کے اندر اللہ کے نبی کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ خدا کی توحید کو بیان کرنے پر آتا ہے تو مشرکین کے قلوں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی آمد سے ایوان باطل میں زلزلہ پیدا ہو جائے، جس کی خطابت سے اہل بدعت کے قلوں میں زلزلہ پیدا ہو جائے، جس کی آمد سے دلوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جائے۔ آج سے 1 سال پہلے اسی میلہا کی سرزمین پر آپ تشریف لائے تھے، آپ کی خطابت نے وہ جادو بکھیرا کہ آج پھر آپ دوبارہ اسی اجلاس میں تشریف فرما ہے۔ میں بلا کسی تاخیر کے ان چند مصروں کے ساتھ حضرت مولانا مفتی مشاہد الاسلام صاحب کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم تمامی سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ ان 4 مصروں کے ساتھ بیاں کیا کروں میں خصال محمد، سارا مجمع کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیاں کیا کروں میں خصال محمد، نہیں دو جہاں میں مثال محمد۔ بیاں کیا کروں میں خصال محمد، نہیں دو جہاں میں مثال محمد۔ زلیخا نہ یوسف پہ قربان ہوتی اگر دیکھ لیتی جمال محمد، اگر دیکھ لیتی جمال محمد۔ آپ ہیں، مائک ہے، رات ہے، مفتی مشاہد الاسلام کا ساتھ ہے۔ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنے خطاب سے ہم تمامی سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے اب تک قرآن کریم کی تلاوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت اور بیان کی شکل میں قرآن و حدیث کی تشریح سماعت فرما رہے تھے۔ 11:15 کا وقت ہو رہا ہے۔ ہمارے جلسے کے ناظم جناب حافظ محمد شاداب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ہمارے سامنے وقفے سے درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ وہ بھی
اور جلسے کے کنوینر جناب حافظ محمد عمر صاحب اور ان کا تعاون کرنے والے، جلسے میں کسی بھی طریقے سے اپنی قربانی پیش کرنے والے نوجوانان اہل السنہ والجماعہ تمام ہی مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آج کے اس پروگرام میں پرو جوار سے جو حضرات تشریف لے کر کے آئے ہیں، یا اس بستی سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں، آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے سے پہلے یہ اطلاعاً عرض کرنا ضروری ہے کہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے جلسہ سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ۔ ابھی آپ حضرات مداح رسول جناب مولانا مزمل حیات صاحب کی زبان سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں عقیدت کا نذرانہ سن رہے تھے۔ درمیان میں موصوف نے ایک بات کہی، بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا، توجہ دلائی اور کہا کہ آپ حضرات بآواز بلند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعرہ بلند کریں اور بتائیں کہ آپ حضرات بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والے ہیں۔ آپ حضرات پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ یہ الزام آپ کی ذات پر، آپ کی عوام پر، آپ کے علماء پر، آپ کے حفاظ پر، آپ کے قراء پر، آپ کے مدارس پر، آپ کے اسلاف پر لگایا جاتا ہے، اور ایک لمبا زمانہ ہو گیا کہ اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے مقررین بھی اسٹیج پر آتے ہیں، ہمارے واعظین بھی اس پر بات کرتے ہیں، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن آپ حضرات کے سامنے انتہائی ادب کے ساتھ میں یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ دفاع کرنے کی اور پیچھے ہٹ کر کے بچاؤ کرنے کی ضرورت اس کو پیش آتی ہے کہ جس جگہ پر کوئی خامی ہو، جس جگہ پر کوئی کمزوری ہو، وہ پیچھے ہٹ کر کے دفاع کرے کہ نہیں، ہم پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اس دفاع کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اقدام کیجئے گا، قدم آگے بڑھائیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کے علماء نے، آپ کے اکابر نے، آپ کے اسلاف نے، آپ کے بزرگوں نے جس طریقے سے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا ہے، اور جس طریقے سے اس سیرت پر عمل کر کے دکھایا ہے، اور جس طریقے سے نبی کے طریقوں کو دنیا کے اندر پھیلایا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ تمام کے تمام لوگ جو علماء دیوبند پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ رسول کو نہیں مانتے، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہم چیلنج کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہاری قربانیاں علماء دیوبند کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی ہوں تو وہ قربانیاں تم لا کر کے پیش کرو۔ امام الانبیاء کی شان میں اگر تم نے علماء دیوبند کے برابر کلمات کہے ہوں تو تم اس کو لا کر کے بیان کرو۔ ہم یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علماء دیوبند نے اپنی زبان سے بھی، اپنے افعال سے بھی، اپنے قلم سے بھی اور اپنے عمل سے بھی امام الانبیاء کی اس شان کو بیان کیا ہے کہ دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔
नारे तकबीर। इस बात को समझने की ज़रूरत है और इंतहाई अहमियत के साथ आप हजरात इस बात को अपने दिलो दिमाग के अंदर जगह दे लीजिए। हम पीछे हट करके दिफा करने वाले नहीं हैं, बल्कि हम कदम आगे बढ़ा करके कहने वाले हैं कि हमारी कुर्बानियों की तरह तुम कुर्बानियाँ दिखाओ, हमारे असलाफ की किताबों की तरह तुम अपनी किताबें दिखाओ। हमारे असलाफ ने नबी के जिन तरीक़ों पर अमल किया है उन तरीक़ों पर तुम अमल करके दिखा दो, हम भी मान लेंगे कि तुम इमामुल अंबिया से मोहब्बत करने वाले हो। मेरे दोस्तों, नारा लगाने से इमामुल अंबिया से मोहब्बत का दावा काफी नहीं है। आज एक आदमी हिंदुस्तान का झंडा लेकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करता हूं, मैं मुल्क से मोहब्बत करने वाला हूं। मैं पूछना ये चाहता हूं कि आज वो तमाम के तमाम लोग जो गद्दारों की औलाद बने पड़े हैं और वो खड़े होकर के हाथ में झंडा लेकर के कहते हैं हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, और आज सुल्तान टीपू की तस्वीर को फाड़ दिया जाता है, उसकी तस्वीर के ऊपर गोबर फेंका जाता है और उसको मुल्क का गद्दार कहा जाता है। आज उन उलमा की गद्दारियों को भुला बैठा और आज उन लोगों को जो पहले गद्दार थे, गद्दारों की औलाद है, वो मुहिब्बे वतन बन जाते हैं। जिस तरीके से खाली हिंदुस्तान का झंडा लगाने से कोई मुहिब्बे हिंदुस्तान नहीं हो सकता, इसी तरीके से खालिस नारा लगाने से कोई इमामुल अंबिया से मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता है। आप हजरात इस बात को समझ लीजिएगा, मेरी गुफ्तगू का मौजू उलमाए देवबंद की शान नहीं है। अगर शेख साहिब कहने लगे कि उलमाए देवबंद पर बात कीजिएगा, मैं इतनी बात कहना चाहूँगा, उलमाए देवबंद ने जिस तरीके से इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान किया है, आप खुदा की कसम एक जलसा इसी मौजू पर रखिएगा। उलमाए देवबंद की शान किया है, उलमाए देवबंद कौन है और क्या है, और आप फिर इस मौजू को दे करके बिठाइएगा। अगर उलमाए देवबंद के दलाइल की रोशनी में इमामुल अंबिया की सीरत का उन अकाबिर के जूतों के सदके हक अदा ना कर दिया तो आप भी देवबंदियत का अदना गुलाम मत कहना। ये कोई बड़ा दावा नहीं है, बल्कि हमें फख्र है कि हमारे अकाबिर ने इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को उस तरीके से बयान किया है कि दुनिया उसकी नज़ीर नहीं पेश कर सकती है। आप दूर न जाएं, हमारे अकाबिर में हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की ज़ाते गिरामी है। हजरत थानवी जिस ज़माने के अंदर किताबें लिख रहे थे, हजरत थानवी जिस ज़माने में अपनी खानकाह में बैठे हुए अपने फैज़ को आम कर रहे थे, उस जमाने में हिंदुस्तान के अंदर ताउन आया है और ताउन की बीमारी में लोग मरने शुरू हो गए। हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के पास भी एक साहिब आए और आकर के कहने लगे कि हजरत जी ताउन की बीमारी है और लोग इंतकाल कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कोई ऐसा इलाज दीजिए, कोई ऐसी दुआ बताइए कि हम उस दुआ को पढ़ करके ताउन की बीमारी से महफूज हो जाएं। आप यकीन जानिए, और आज भी ये चीज बिल्कुल सूरज की तरह वाज़े है। हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फरमाया कि मैं इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक किताब तहरीर कर रहा हूँ। इमामुल अंबिया की शान में हजरत थानवी अलैहि रहमा ने एक किताब तहरीर फरमाई है। किताब का नाम रखा है नशरुत्तीब फी ज़िक्रि नबीयिल हबीब। और हजरत थानवी ने फरमाया कि मेरा ईमान और यकीन है कि जब तक मैं इस किताब को लिखता रहूँगा, जब तक मैं इमामुल अंबिया का तज़किरा अपने कलम से इस कागज पर लिखता रहूंगा और इमामुल अंबिया का तज़किरा जब तक मैं खानकाह में बैठ करके अपने लोगों के सामने बयान करता रहूंगा, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मेरा अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इलाके को ताउन की बीमारी से महफूज रखेगा। हजरत थानवी अलैहि रहमा ने अपने मुरीद के सामने ये बात कही है और आपने उस किताब को लिखना शुरू किया। उसने इत्तिफाक है कि रबीउल अव्वल में आपने लिखना शुरू किया है और अगले साल रबीउल अव्वल में जाकर के आपकी वो किताब मुकम्मल हुई है। हजरत थानवी लिखते हैं अपनी उस किताब के मुकदमे में कि 1 साल का अरसा गुजर चुका है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ताउन फैला है, सहारनपुर के करीबी जिलों तक ताउन आया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस किताब की बरकत से, इमामुल अंबिया की सीरत की बरकत से थाना भवन ही नहीं बल्कि सहारनपुर को महफूज रखा है। और फिर आगे आपने फरमाया कि मेरा ईमान है
میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا دعویٰ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس نظریے کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ اور اس کتاب کی تعلیم کو اس نظریے اور عقیدت کے ساتھ جس گھر کے اندر کیا جاتا رہے گا، اللہ رب العزت اس گھر کو مہلک بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو آپ محبت نہیں کہتے؟ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی وہ کتاب آج بھی موجود ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑے انوکھے انداز سے بیان فرمایا ہے اور اپنے عمل سے بھی اس کو ظاہر کیا ہے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ تو سنا ہوگا نا کہ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو جاتا ہے۔ انگریزوں نے حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کو پکڑنے کا حکم جاری کر دیا، گرفتاری کا وارنٹ ہے۔ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ مسجد چھتہ کے اندر موجود ہیں۔ آپ کے سامنے میں اس واقعے سے استدلال کرتا چلا ہوں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ایک دوسری اونٹنی پر سوار ہیں۔ ایک آدمی معلوم کرتا ہے صدیق اکبر سے کہ ابو بکر یہ بتاؤ یہ جو تمہارے ساتھ آدمی ہے یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا رجل یہدینی، یہ آدمی وہ ہے جو مجھ کو راستہ دکھلا رہا ہے۔ اس زمانے کے اندر رواج یہ تھا کہ جب کوئی آدمی لمبے سفر پر جاتا تھا تو اپنے ساتھ راستہ دکھانے کے لیے ایک آدمی کو رکھ لیا کرتا تھا۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ مکے سے مدینے کے راستہ دکھانے کے لیے آدمی ابو بکر صدیق نے اپنے ساتھ کیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں رجل یہدینی سے مراد ابو بکر صدیق کا وہ راستہ نہیں تھا جو مکے سے مدینے جانے والا ہے، بلکہ ابو بکر صدیق کی مراد یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو مجھ کو دنیا سے جنت جانے کا راستہ دکھا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق نے مراد کچھ اور لی ہے، سامنے والے نے بات کچھ اور سمجھی ہے۔ علماء کی زبان میں اس کو کنایا کہا جاتا ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ علماء دیوبند نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام کی اس طریقے کے اوپر بھی عمل کیا ہے۔ حضرت نانوتوی کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو جاتا ہے، آپ مسجد چھتہ کے اندر موجود ہیں، ٹہل رہے ہیں، ایک انگریز افسر اندر داخل ہوتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ مولوی قاسم کہاں پر ہے؟ حضرت نانوتوی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد کچھ دیر وہاں ٹھہرتے ہیں اور پھر پیچھے 4 قدم ہٹتے ہیں اور ہٹنے کے بعد کہتے ہیں کہ ابھی میں نے قاسم نانوتوی کو یہاں پر دیکھا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو قاسم نانوتوی نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صدیق اکبر کے طریقے پر عمل کیا ہے۔ صدیق اکبر نے جملہ کچھ اور بولا تھا، سامنے والے نے کچھ اور سمجھا ہے۔ حضرت نانوتوی نے جملہ کچھ اور بولا ہے، سامنے والے نے کچھ اور سمجھا ہے۔ اس کو کنایا کہا جاتا ہے۔ امام الانبیاء کے ادنا غلام کی سنت پر عمل کرنے والے علماء دیوبند کل بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہے۔ اور میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ 3 دن تک مسجد چھتہ سے باہر نہیں نکلے اور 3 دن کے بعد باہر نکل گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جی آپ کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہے، انگریز آپ کو پکڑ کر کے لے جائے گا، آپ کیوں باہر نکل کر کے آ گئے؟ حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا تھا۔ آپ کفار مکہ کی وجہ سے 3 دن تک غار ثور میں ٹھہرے رہے تھے اور اس کے بعد آپ نکل کر کے چلے گئے تھے۔ انگریز اگرچہ مجھ کو گرفتار کر لے مگر میں امام الانبیاء کی سنت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ آپ کس کو پوچھنا چاہیں گے محبت؟ آپ کس کو کہنا چاہیں گے عقیدت؟ نعرے لگانے سے عقیدت نہیں، نعرے لگانے سے بات ثابت نہیں ہوتی، بلکہ عمل دکھانا پڑتا ہے، قول دکھانا پڑتا ہے، قلم دکھانا پڑتا ہے، اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محب رسول ہے، ورنہ تو آپ کو محب رسول کہلانے کا حق حاصل نہیں۔ آپ حضرات یہ خیال نہ کریں کہ میں آپ کے سامنے اس سیرت النبی کے عنوان پر کوئی سبق پڑھ کر کے سناؤں گا۔ سیرت النبی کا جب عنوان ہوتا ہے تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے واقعات بیان ہوں، اور پھر آپ علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے تو مکے کے حالات کا بیان ہو، اور پھر آپ نے مدینے کی جانب ہجرت کی اس زمانے کے واقعات بیان ہوں،
یہ تمام کا تمام سبق آپ کے سامنے سنایا جا سکتا ہے، علماء سناتے رہتے ہیں، آپ کو بتاتے رہتے ہیں، اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کسی نہ کسی درجے میں واقف ضرور ہیں، لیکن میرے دوستو بات صرف واقف ہونے کی نہیں، بات صرف نبی کی سیرت کو جاننے کی نہیں، بات صرف علم کی نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ امام الانبیاء کی سیرت سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ امام الانبیاء کی سیرت کو بیان کرنے کے بعد، امام الانبیاء کی سیرت کو سننے کے بعد ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ کے جلسے کا اشتہار ہے اس میں سیرت النبی اوپر لکھا ہوا ہے اور اصلاح معاشرہ نیچے لکھا ہوا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کی سیرت سے اصلاح معاشرہ نکلتی ہے، نبی کے طریقے پر چلنے سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، اور نبی کے طریقے پر چلنے میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دولت سے ہم کو مالا مال کیا ہے اس دولت کو ایمان کی دولت کہا جاتا ہے، اس دولت کو اسلام کی دولت کہا جاتا ہے۔ آج اگر ہمارا نوجوان ایمان کی دولت سے محروم ہے، آج اگر ہمارا نوجوان اسلام کی صحیح حقیقت سے محروم ہے، تو یاد رکھ لیجئے گا ان جلسے جلوس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں پر علماء کا بولنا اور ہمارا سننا، یہاں پر علماء کا قرآن کی آیت پڑھنا اور اس کی تفسیر کرنا اور ہمارا سننا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس وقت ہے کہ جب ہم نے نبی کے اوپر نازل ہوئے قرآن کو سنا بھی ہو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کی ہو۔ امام الانبیاء جو چیز لے کر کے آئے اس کو اللہ رب العزت کا دین کہا جاتا ہے، اور اس دین میں بنیادی چیز جو ہے جو ہم اور آپ جانتے ہیں وہ ایمان ہے، اسلام ہے۔ آج ہمارا نوجوان ایمان سے محروم ہوتا جا رہا ہے، آج ہمارے لوگ ایمان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بات یہ آئے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو ایمان سے دور ہو رہا ہے، ہم میں سے کون ایسا ہے جو اسلام سے دور ہو رہا ہے، لیکن میرے دوستو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان سے دور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بتوں کے سامنے جا کر کے سجدہ کیا ہو، ایمان سے دور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے رام کا نعرہ لگایا ہو، ایمان سے دور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے رامائن کو مان لیا ہو، آپ نے مہابھارت کو مان لیا ہو، آپ نے عیسائیت کو قبول کر لیا ہو، آپ نے یہودیت کو قبول کر لیا ہو۔ یہ ایمان سے دور ہونے کا مطلب نہیں، بلکہ آج کے زمانے میں جو ایمان سے دوری ہو رہی ہے وہ ایمان سے دوری ہمارے ذہن کی دوری ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلامی تعلیمات پر ہمیں اطمینان نہیں، ہم مسلمان ہیں، قرآن کی ہدایات پر ہمیں اطمینان نہیں، ہم مسلمان ہیں، امام الانبیاء کے طریقے پر ہمیں اطمینان نہیں۔ چہروں پر داڑھیاں ضرور ہیں، کرتا پجامہ ضرور ہمارا لباس ہے، سروں پر پگڑیاں ضرور بندھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا ذہن ایمان والا نہیں ہوتا، ہمارا دماغ اسلام والا نہیں ہوتا، اور ہمارا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور طریقے کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کی، اور اس ایمان کے تعلق سے انبیاء کرام علیہم السلام فکر مند رہے ہیں۔ اسی ایمان کو لے کر کے حضرات صحابہ کے اندر فکر ملتی ہے، اسی ایمان کو لے کر کے صحابہ کے بعد میں آنے والے تابعین اتباع تابعین میں فکر ملتی ہے، اور آج کے ماحول میں اور دور حاضر میں اس ایمان پر بہت ہی زیادہ اہمیت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس پر توجہ نہ دی تو آنے والی نسلوں میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیوا، آنے والی نسلوں میں قرآن کریم کو پڑھنے والے، آنے والی نسلوں میں امام الانبیاء کے صحابہ کو یاد کرنے والے شاید آپ کو انگلیوں کے اوپر بھی نظر نہ آئے۔ آج ضرورت ہے اس چیز کے اوپر متوجہ ہونے کی۔ ہم جب دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، قرآن کریم ان کے بارے میں نقل کرتا ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ
والآخرہ، اس دنیا کے اندر بھی تو ہی کارساز ہے اور آخرت کے اندر بھی تو ہی کارساز ہے۔ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، الہ العالمین مجھ کو ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھانا، الہ العالمین مجھ کو ایمان سے محروم مت کرنا۔ یہ فکر کرنے والا کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ فکر کرنے والے کون ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے اوپر اگر آپ دیکھنا چاہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور اپنی اولاد کو نصیحت کر کے جاتے ہیں، اے میرے بیٹو، اے میرے پوتو، اس بات پر توجہ رکھنا، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، اللہ رب العزت نے دین کے لیے تم کو منتخب کیا ہے، تم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تم کو اللہ رب العزت نے اپنے خصوصی انعامات سے نوازا ہے۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ دنیا سے اگر تم رخصت ہو تو ایمان کی حالت میں رخصت ہونا، اسلام کی حالت میں رخصت ہونا۔ یہ تعلیم دینے والا کون ہے؟ وقت کا ایک نبی ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتوں میں ہم نام پڑھتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ قرآن کریم حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ قرآن کریم واقعہ بیان کرتا ہے کہ لوگوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا کہ اس وقت کون سا واقعہ پیش آیا ہے؟ قرآن کریم نے یہاں پر سوال اٹھایا اور سوال اٹھانے کے بعد قرآن کریم جواب دیتا ہے۔ آپ ذرا اس جواب کو سنیے گا اور اپنے گریبان میں جھانکیے گا اور سوچئے گا کہ ہمارے اندر انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے کا کون سا جذبہ ہے۔ ہم نے انبیاء کے دیے ہوئے نشانات اور انبیاء کے دیے ہوئے قدموں پر کتنے اپنے قدم کو ڈالا ہے۔ اللہ رب العزت سوال اٹھاتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا کیا تم اس وقت موجود تھے؟ کیا واقعہ پیش آیا؟ الہ العالمین ہمیں نہیں معلوم، آپ بتائیے کیا واقعہ پیش آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنے پوتوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو، میرے پوتو، یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کے سامنے سر جھکاؤ گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کے اوپر ایمان رکھو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس سے اپنی مرادیں مانگو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کو مشکل کشا سمجھو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کو بیماریاں ختم کرنے والا سمجھو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوال اٹھایا ہے اور آپ یہاں پر رک کر کے سمجھیے گا، حضرت یعقوب علیہ السلام کوئی مولوی نہیں تھے، کوئی حافظ اور قاری نہیں تھے، کسی ان پڑھ گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ یعقوب علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جس کا باپ بھی نبی ہے، جس کا دادا بھی نبی ہے اور جس کا چچا بھی نبی ہے، جس کا بیٹا بھی نبی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ نبوت کا گھرانہ ہے۔ حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم دادا ہیں وہ بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق باپ ہیں وہ بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب خود نبی ہیں اور آپ کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا حضرت اسماعیل ہیں وہ بھی نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس گھرانے میں دادا کو نبی بنایا ہو، باپ کو نبی بنایا ہو، بیٹے کو نبی بنایا ہو، خود نبی بنایا ہو، چچا کو نبی بنایا ہو، وہ اس نبوت والے گھرانے میں سوال اٹھاتا ہے ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہاں پر رک کر کے سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ سوال اس لیے اٹھا رہے تھے کہ تم اس دادا کی اولاد ہو
کہ جس نے نمرود کے سامنے حق کے پرچم کو بلند کیا تھا، تم اس دادا کی اولاد ہو کہ جس نے حق کی خاطر آگ میں کودنا گوارا کر لیا تھا، تم اس دادا کی اولاد ہو کہ جس نے اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تھا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا تھا، اپنی قوم کی طرف سے آنے والی مشقتوں کو تسلیم کر لیا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تمہاری رگوں میں خون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جنہوں نے ایسے وقت میں اللہ رب العزت کے گھر کو تعمیر کیا تھا جب اس سرزمین پر اللہ رب العزت کا بظاہر کوئی گھر نظر نہیں آتا تھا، جس وقت میں اس سرزمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ تمہاری رگوں میں اس دادا کا خون ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ یعقوب علیہ السلام نے سوال اس لیے اٹھایا تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے، انہوں نے دیکھا تھا کہ کتنے دیندار گھرانے ہیں جو آج بے دین ہو چکے ہیں، کتنے وہ گھرانے ہیں جو نمازیں پڑھتے تھے آج بے نمازی ہو چکے ہیں، کتنے وہ گھرانے ہیں جو ایمان اور اسلام کو ماننے والے تھے آج مرتد ہو چکے ہیں۔ حضرت یعقوب اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند تھے، اور آپ یہ پیغام آنے والی امت کو دینا چاہتے تھے کہ ہر جانے والے کو اپنی اولاد کے ایمان کے بارے میں فکر ہونی چاہیے، ہر جانے والے کو اپنی اولاد کے اسلام کے بارے میں فکر ہونی چاہیے، ورنہ تو مرنے والا جب مرا کرتا ہے اس کو بے شمار وصیتیں صورتی ہیں، کوئی وصیت زمین کی کرتا ہے، کوئی جائیداد کی کرتا ہے، کوئی مال کی کرتا ہے، بھینسوں کی کرتے ہیں، اور اپنے گھر بار کی کرتے ہیں، دنیا بھر کے ساز و سامان کی وصیت کرتے ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اگر چاہتے تو آپ بھی مختلف قسم کی وصیتیں کر سکتے تھے، لیکن آپ نے صرف ایک وصیت کی، ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ آپ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ آنے والی قوم کو، آنے والی امت کو، آنے والے لوگوں کو اس پیغام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس پیغام کے اوپر عمل نہ کیا تو آنے والی امت کے اندر اسلام کے نام لیوا، آنے والی امت میں دین پر عمل کرنے والے افراد شاید نظر نہ آئیں۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، تم مجھے بتاؤ کہ کتنے ایسے افراد ہیں جو اس روش پر چل رہے ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اس نشان کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، کتنے ایسے افراد ہیں جو اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں جو اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند نہیں، اگر ہم اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند نہیں، اگر ہم نے اپنے اولاد کے ایمان، ان کے اسلام، ان کی قرآن کی تعلیمات اور دین کی معلومات کی فکر نہ کی، رب کعبہ کی قسم، یہاں پر قرآن پڑھنے والے، امام الانبیاء کا نام لینے والے، صحابہ کے تقدس کو بیان کرنے والے افراد آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بہت بڑا بینر بنانا ہے اور اس بینر کے اندر صرف ایک جملہ ہم کو لکھنا ہے، بتائیے وہ کون سا جملہ ہے؟ تو ہم اس کو کہیں گے کہ جملہ لکھ کر کے لگائیے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہر دادا کو، ہر باپ کو، ہر ماں کو، ہر بھائی کو، ہر چچا کو اپنے قرابت داروں سے اس فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس فکر کو نہ کیا تو آنے والی نسلوں کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں لی جا سکتی۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا آپ سے، یہ ایک سلسلہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی کی فکر کی، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت یعقوب نے بھی اسی کی فکر کی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نے بھی اسی کی فکر کی، اور تو اور آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائیے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، حرم مکی صحابہ سے بھرا پڑا ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے پر چڑھتے ہیں، اور چڑھنے کے بعد آپ صحابہ کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ میری 23 سالہ محنت کا جو نتیجہ ہے یہ 10,000 سے زیادہ کا لشکر صحابہ کا نظر آ رہا ہے۔ امام الانبیاء نے اللہ رب العزت کی طرف آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی، صحابہ کے اوپر نگاہ دوڑائی، اور آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے پر اور دہلیز پر کھڑے ہو کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو خانہ کعبہ کے وہاں پر کھڑے ہو کر کے دروازے پر لگایا ہے، اور چوکھٹ پر آپ نے ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ لوگوں یہ بتاؤ
کیا میں نے اللہ رب العزت سے جو امانت لی تھی کیا میں نے وہ امانت تم تک پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ سوال تھا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں پر موجود تھے، 10,000 کا لشکر ہے، اس سے بھی زیادہ صحابہ کا مجمع ہے۔ امام الانبیاء نے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ جو میں نے اللہ تعالیٰ سے امانت لی تھی وہ امانت میں نے تم تک پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بیک زبان کہا، یا رسول اللہ آپ نے جو امانت اللہ رب العزت سے لی تھی آپ نے یقینی طور پر وہ امانت ہم تک پہنچا دی ہے۔ امام الانبیاء نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس جملے کو سنا ہے، اور جملے کے سننے کے بعد آپ نے فرمایا، آسمان کی جانب آپ نے نگاہ اٹھائی اور انگلی اٹھانے کے بعد فرمایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، الہ العالمین گواہ بن جانا جو میں نے تجھ سے امانت لی تھی ان صحابہ تک پہنچا دی ہے۔ امام الانبیاء نے 3 مرتبہ فرمایا، الہ العالمین گواہ بن جانا، الہ العالمین گواہ بن جانا، الہ العالمین گواہ بن جانا۔ امام الانبیاء کا یہ فرمانا تھا کہ ایک کونے سے صدیق اکبر کے رونے کی آواز آتی ہے، صدیق اکبر روتے ہیں، لوگوں نے معلوم کیا کیوں روتے ہو؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ ارے امام الانبیاء نے اللہ رب العزت سے جو امانت لی تھی اس امانت کو ہم تک پہنچا دیا، اب امام الانبیاء کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ صدیق اکبر ہے، اور پھر آپ علیہ السلام نے آخری جملہ ارشاد فرمایا تھا، الا الا فلیبلغ الشاہد الغائبہ، خبردار جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں وہ اپنی ذمہ داری سمجھ لیں کہ اس دین کو بعد والے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خانہ کعبہ کی دہلیز پر کھڑے ہو کر کے یہ پیغام دیا تھا، اور آپ بتانا چاہتے تھے کہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ان تک اس دین کے پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام خود نبی ہیں، اور اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کی شان اور امام الانبیاء کی ذات کی وجہ سے اس کائنات کے نظام کو سجایا ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا فرمایا کرتے تھے، الہ العالمین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، الہ العالمین تو دلوں کو پلٹنے والا ہے، الہ العالمین تو دلوں کے احوال سے واقف ہے، میرے مولا میرے دل کو اپنے ایمان، اپنے اسلام اور اپنی فرما برداری کے اوپر مضبوطی سے جمائے رکھنا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ نے سنا۔ حضرت ام سلمہ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ آپ نبی ہیں اور اپنے ایمان کے بارے میں اتنے زیادہ فکر مند رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے جو دل رکھے ہوئے ہیں وہ اپنی 2 انگلیوں کے درمیان رکھے ہیں، جب چاہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کو پلٹ سکتا ہے۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین اپنی اطاعت پر، اپنی فرما برداری پر میرے دل کو مضبوطی سے جمائے رکھنا۔ یہ اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں، اپنی ایمان کے بارے میں فکر مند ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ انبیاء کے سلسلے کو دیکھنا، حضرت ابراہیم اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہیں، حضرت یعقوب اپنی اولاد کے ایمان کے سلسلے میں فکر مند ہیں، حضرت یوسف اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہیں، اور امام الانبیاء نے آنے والی امت کے ایمان کی بھی فکر کی ہے اور خود اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ آنے والی امت کو ضرورت ہے اپنے ایمان کی فکر کرنے کی، آنے والی امت کو ضرورت ہے اپنے اسلام کے اوپر مضبوطی سے جمے رہنے کی۔ آج حالات جو ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ بڑے دیگرگو حالات ہو رہے ہیں، حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے سبق لینا چاہیے کہ وہ صحابہ اپنے ایمان کے بارے میں کتنے فکر مند تھے، اپنے اسلام کے بارے میں کتنے فکر مند تھے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صحابی سے ملاقات ہوئی۔ وہ صحابی گھر سے چلے آ رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صدیق اکبر نے ان سے معلوم کیا کہ کیوں رو رہے ہیں؟
وہ صحابی فرمانے لگے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے اپنے اوپر نفاق کا خطرہ ہو گیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں مسلمان نہیں بلکہ منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر نے معلوم کیا کہ تم کو یہ خطرہ کیوں لگتا ہے؟ فرمانے لگے کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں ہمارے ایمان کی شان اور ہوتی ہے، اور جب ہم نبی کی مجلس سے اٹھ کر کے آتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ جب ان صحابی نے یہ بات عرض کی تو حضرت صدیق اکبر بھی فرمانے لگے کہ مجھے بھی اپنے ایمان کا خطرہ لگ رہا ہے، مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں صدیق اکبر منافق نہ ہو گیا ہو۔ یہ دونوں صحابی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، جانے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم منافق ہو گئے۔ امام الانبیاء نے معلوم کیا کیسے تم کو اپنے اوپر نفاق کا خطرہ ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے، اپنے گھر میں جاتے ہیں ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ امام الانبیاء کے سامنے جب صحابہ نے اپنی مشکل کو پیش کیا ہے، امام الانبیاء نے ان صحابہ کو تسلی دی ہے۔ ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ صدیق اکبر بھی اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ ابن الیمان، ان کے بارے میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سی راز کی باتیں بتا رکھی ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان کا معمول یہ تھا کہ جب کسی آدمی کی جنازے کی نماز ہوا کرتی تو حضرت حذیفہ ابن الیمان اس آدمی کے چہرے کو دیکھتے اور چہرے کو دیکھنے کے بعد کبھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی وہاں سے چلے جایا کرتے تھے، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں چیمی گوئی یہ ہوئی، وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ حذیفہ ابن الیمان کسی کی تو جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اور کسی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے۔ جب صحابہ میں یہ بات پھیلی تو حضرت حذیفہ ابن الیمان نے فرمایا کہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اطلاع فرما دی ہے کہ میرے افراد میں یعنی ان لوگوں میں جو بظاہر مومن ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ جو آدمی جنازے کی شکل میں لیٹا ہوا ہوتا ہے، میت کی شکل میں لیٹا ہوا ہوتا ہے، میں اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں، اگر وہ پکا سچا مسلمان ہوتا ہے اور نبی نے اس کا نام منافقین کی فہرست میں نہیں لکھا ہوتا تو پھر میں اس کی نماز جنازہ پڑھ لیتا ہوں، ورنہ تو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان نے جب یہ بات عرض کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت حذیفہ ابن الیمان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد ایک کونے کی طرف لے گئے اور جانے کے بعد فرمانے لگے کہ حذیفہ یہ بتاؤ میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کے نام تم کو بتا رکھے ہیں ان منافقین میں میرا تو شمار نہیں ہے؟ یہ کون معلوم کر رہا ہے؟ فاروق اعظم کہ جن کی آواز سے، جن کے چلنے سے، جن کے قدموں کی دھمک سے شیطان بھی خوف کھا کر کے بھاگ جاتا ہے، وہ اپنے ایمان کی اتنی فکر کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو فہرست تم کو بتا رکھی ہے اس فہرست میں میرا تو نام نہیں۔ یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے، آج ہمیں اسی سبق کو دہرانے کی ضرورت ہے، ورنہ میرے دوستو یاد رکھیے گا بڑی آسانی سے نعرے بھی لگائے جا سکتے ہیں، خوشی کا مظاہرہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ جلسے جلوس اور تمام رونقیں اسی وقت تک ہیں جب ہمارے دلوں میں ایمان اور ہماری بنیاد باقی ہے، ورنہ اگر ہم ایمان سے محروم ہو گئے۔ آج ہی ہم لوگ جب الہ آباد میں بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پر جو ہمارے ساتھ تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام ہیں تو ان کے درمیان بات چل رہی تھی کہ اب صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ ہم لوگ اپنے بزرگوں سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں پر بھائی محمد اختر صاحب موجود ہیں، انہوں نے عرض کیا، کہنے لگے کہ میلہن والے جو پروگرام کرتے ہیں بڑے فخر کی بات یہ ہے کہ وہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی نور اللہ مرقدہ کی یاد میں پروگرام کرتے ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اپنے اکابر اور بزرگوں کی یاد میں پروگرام کرنے والے اور اپنے اسلاف کے نام کو یاد رکھنے والے ابھی بھی موجود ہیں، ورنہ تو ہم مسلمانوں کی صورتحال تو ایسی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اگر ہم اپنے نوجوانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت یا یوم وفات کا
یہ معلوم کر لیں کہ یہ بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہجری ہے یا عیسوی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہجری ہے یا عیسوی ہے تو شاید ہم میں کوئی نہ بتا سکے. یہ ہماری دین سے بیزاری کی بات ہے. تو ہم اپنے بزرگوں کو یاد کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیا. اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. موجودہ جو حالات ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، کہ دنیا کے اندر وہ افراد جو اسلام سے دور ہیں، چاہے وہ اللہ رب العزت کی کتاب کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا کسی دوسرے مذہب کو ماننے والے ہوں، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان سے دور کر دیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے دین سے دور کر دیں. وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و عیسائی تم سے اسی وقت خوش ہو سکتے ہیں کہ جب تم ان کے مذہب میں داخل ہو جاؤ، اور اگر تم ان کے مذہب میں داخل نہیں ہوتے وہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے. ہمیں اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارا مسلم نوجوان کس طرف چلا جا رہا ہے؟ جب ہولی کا موسم ہوتا ہے کتنے ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو اپنے چہرے کے اوپر رنگ لگا لیتے ہیں، رگوں میں جا کر کے کھیلتے ہیں، اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو راضی کر رہے ہیں. یاد رکھ لیجئے گا قرآن کریم کا اعلان ہے وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و عیسائی اور کافر تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے. یہ اسی وقت میں تم سے راضی ہوں گے جب تم اپنے ایمان کو چھوڑ دو، اپنے اسلام کو چھوڑ دو، اپنے قرآن کو چھوڑ دو، اپنے دین کو سلام کر دو. ان چیزوں کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ تو یہ لوگ تم سے راضی ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے. یہ موجودہ حالات ہیں. ان موجودہ حالات میں ہمیں اپنے دین کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمان ساری کی ساری دنیا کی قوموں کے سامنے ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، اور لوگ مسلمانوں کو مارنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے اس طریقے سے ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہوں گے کہ جیسے دسترخوان پر کھانا کھلانے کے لیے دوسروں کو دعوت دی جاتی ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ اس وقت کیا ایسا کیوں منظر پیش آئے گا؟ کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، مسلمان اس وقت بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن دنیا کی محبت اور موت سے نفرت مسلمانوں کے دلوں کے اندر راسخ ہو جائے گی، اور اسی وجہ سے مسلمان قوم کی صورتحال یہ ہوگی کہ یہ دنیا کے سامنے رسوا اور ذلیل ہو جائے گی، اور دنیا اس کو اپنے نیچے دباتی چلی جائے گی اور یہ نیچے دبتی چلی جائے گی. آج ہم اپنی آنکھوں سے اس منظر کا مشاہدہ کر رہے ہیں. امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اگر کوئی آدمی اپنے دین پر عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا کہ جتنا کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھتا ہے، انگارہ رکھنا جس طریقے سے مشکل ہوگا اس طریقے سے دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جس طریقے سے آج میرے زمانے میں فوجوں کی شکل میں دین میں داخل ہو رہے ہیں، گھروں کی شکل میں دین میں داخل ہو رہے ہیں، قبیلوں کی شکل میں دین میں داخل ہو رہے ہیں، قیامت کے قریب لوگ فوج در فوج ایمان کو چھوڑ کر کے جائیں گے، اسلام کو چھوڑ کر کے جائیں گے، اور وہ ذہنی ارتداد کو قبول کر چکے ہوں گے. وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے، اور ایک ایک آدمی نہیں بلکہ پورا کا پورا علاقہ اسلام کو چھوڑ دے گا، پورا کا پورا گھرانہ ایمان کو چھوڑ دے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کی علامتیں بیان فرمائی. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے بے دین لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ایمان کو چھوڑ دیں. ہم تو مسلمان ہیں، ہم اسلام کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ ہم نے تو اپنے چہروں پر داڑھیاں سجا رکھی ہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم کیسے اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ جو نمازیں پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، سجدے کرتے ہوں گے، وہ بھی اسلام کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے.
اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ جمعے کی نماز میں لوگ مسجد کے اندر بھرے ہوئے ہوں گے اور جمعے کی نماز کی تیاری میں ہوں گے، نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے. ایک آدمی باہر سے کنکر اٹھا کر کے مسجد میں پھینکے گا، وہ مسجد میں جس کے بھی جا کر کے لگے گا وہ آدمی مسلمان نہیں بلکہ کافر ہو. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ بظاہر مسلمان ہوں گے، بظاہر نمازیں پڑھتے ہوں گے، بظاہر چہروں پر داڑھیاں رکھتے ہوں گے، بظاہر اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہوں گے، لیکن ان کے ذہن مرتد ہو چکے ہوں گے. وہ ایمان کی تعلیم پر، اسلام کی تعلیم پر، قرآن کی آیات پر اطمینان کرنے والے نہیں ہوں گے. آج ہمارا نوجوان اسی شکل کا شکار ہو چکا ہے. آج ہمارے نوجوانوں میں کتنے ایسے افراد ہیں جنہیں اپنے ایمان پر اطمینان ہے، جنہیں اپنے قرآن پر اطمینان ہے، جنہیں اپنے اسلام پر اطمینان ہے. اور نوجوانوں کی بات نہیں کرتا، ان بوڑھوں کی بات کرتا ہوں کہ جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہیں، جنہوں نے مسجدوں کی چٹائیاں سجدے کے اندر رگڑ دی ہیں. میں ان بوڑھوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے یہاں شادی بیاہوں کے پروگرام ہوتے ہیں، ایک آدمی آپ کو کہتا ہے کہ ڈی جے مت بجاؤ، رسول اللہ نے منع فرمایا ہے، ڈی جے مت بتاؤ، قرآن کریم کے حکم کے خلاف ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی پیشانی پر کون سا دین کا جذبہ اس وقت بیدار ہوتا ہے؟ آپ کی مت نہیں مر جاتی اس وقت میں؟ آپ کو نہیں معلوم رسول اللہ نے منع فرمایا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم بے حیائی اور بے شرمی اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے؟ یاد رکھ لیجئے گا، عام حالات میں دیندار بننا بڑا آسان ہے. آپ صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں کس لیے آئے ہیں؟ جناب عالی دیندار ہیں، بہت اچھی بات ہے آپ دیندار ہیں، لیکن اصل دینداری آدمی کی یا تو خوشی کے موقع پر دیکھی جاتی ہے یا اس کے غم کے موقع پر دیکھی جاتی ہے. شادی بیاہوں میں خوشی کا موقع ہوتا ہے، دینداری ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، نہ پردے کا اہتمام ہوتا ہے، ڈی جے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، شراب نوشی مسلمان گھروں میں عام ہوتی ہے. اور صورتحال یہ ہوتی ہے جب کھانا کھلایا جاتا ہے تو مردوں عورتوں کا ایسا اجتماع ہوتا ہے، لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عبداللہ عبد الرحیم نام نہیں رکھتے بلکہ ان کا نام رام سنگھ ہے اور بھیم سنگھ ان کا نام ہے. افسوس کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ڈی جے بجا رہے ہیں شادی میں، اگر آپ بے پردگی کو عام کر رہے ہیں، اور اگر آپ اپنی شادی بیاہوں میں شراب پی رہے ہیں اور پلا رہے ہیں، تو رب کعبہ کی قسم اپنا نام زینب نہ رکھوائیے گا، اپنا نام آپ عبداللہ عبد الرحیم نہ رکھوائیے گا، بلکہ پہلے اپنے آپ کو رام کہلوائیے گا، پہلے اپنے آپ کو بھیم سنگھ کہلوائیے گا، اور پھر بے پردگی کو عام کیجئے گا، پھر شراب پیئے گا، پلائیے گا، پھر ڈی جے بجائیے گا، اور پھر وہاں جا کر کے ناچیے گا. آپ کو شرم نہیں آتی؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نام لیوا، اور نبی کی بیٹیوں پر نام ہے، ام کلثوم نام ہے، زینب نام ہے، رقیہ نام ہے، فاطمہ نام ہے. بے پردگی کو عام کرتی ہے، نوجوانوں میں جاتی ہے، جا کر کے فحاشی کرتی ہے. اور یہ محمد نام رکھنے والا، ابو بکر نام رکھنے والا، عمر نام رکھنے والا، عثمان نام رکھنے والا ڈی جے باجے کو عام کرتا ہے. کیا صحابہ کے نام سے شرم نہیں آتی؟ ہم لوگ کہاں چلے گئے؟ اس کو دینداری نہیں کہا جاتا میرے بزرگوں. یاد رکھ لیجئے گا، خالص نمازیں پڑھنا دینداری نہیں ہے، خالص چہرے کے اوپر داڑھی سجا لینا دینداری نہیں ہے، خالص رمضان میں روزے رکھ لینا دینداری نہیں ہے، خالص حج کر لینا دینداری نہیں ہے. بلکہ اگر ہم تجزیہ پیش کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں نماز پڑھنے والے مسجدوں میں جا کر کے دیکھیں، وہ افراد ہوتے ہیں جن کی 40-50 سال کی عمر ہے، بیچارے وہ مسجد کی چٹائیاں رگڑ لیں. بوڑھا ہو چکا ہے، کھیت میں کام کر نہیں سکتا، بیچارہ مسجد میں آ گیا، گھر بھی کب تک کھانسے گا. ہماری مسجدیں جوانوں سے خالی. روزے ہمارے یہاں جوان اور نوجوان روزے نہیں رکھتے، روزے رکھنا بوڑھوں کا کام رہ گیا. زکوٰۃ تو ہم ادا ہی نہیں کرتے. اور حج کی کیا صورتحال ہے؟ جب آدمی مکاری میں اور شرارت میں بالکل عام ہو جاتا ہے نا، اور یہ صورتحال ہو گئی کہ جناب عالی شادی کری تھی اور اس میں لڑکیاں نچائی تھی، شادی کری تھی اور اس میں شراب پلوائی تھی، شادی کری تھی اور کئی لاکھ کا خرچہ کر دیا تھا، سارے علاقے کے اندر بدنام ہو گیا کہ بڑا بے دین آدمی ہے. تو جناب عالی دیندار بننے کے لیے ایک حج مار کے آ جاتے ہیں کہ اب حاجی جی بن جائیں گے. بتائیے ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے ہماری دینداری؟ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، لگائیے گا نعرہ،
خالی دعوے کرنے سے محبت نہیں ہوتی. آج اگر ہم مسلمان اسی ڈگر پر چلتے رہے تو یاد رکھ لیجئے گا آنے والا زمانہ ہمارے لیے کوئی خیر لے کر کے نہیں آئے گا. ہم اپنی اولاد کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک آدمی سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اپنی اولاد کو کون سی دین کی تعلیم دی ہے, ہم نے کتنی اپنی اولاد کی فکر کی ہے. آج ہمارے نوجوانوں میں کتنے ایسے افراد ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں, نبی کی سیرت سے واقف ہیں, صحابہ کے تقدس سے واقف ہیں. ہمارے گھروں میں کہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے, ہمارے گھروں میں کہاں دین کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں. کون سا باپ ایسا ہے جو اپنی اولاد کے لیے, اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوتا ہے. چھوٹی سی بچی ہوتی ہے, جناب عالی اس بچی کو وہ پینٹ شرٹ پہنائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بچی ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, رو رہی ہے, چلو اس کو یہ لباس پہنا دیا گیا, بڑا اچھا لگے گا. وہ ابھی چھوٹی سی بچی ہوتی ہے, جب اس کی عقل پختہ نہیں ہوتی اور جب وہ 3-4 سال کے بعد 5-6 سال کی عمر میں پہنچتی ہے اور اچھا برا کو سمجھنا شروع کر دیتی ہے, آپ اگر اس کو ایسے کپڑے پہنانا چاہیں جن کپڑوں میں سطر اس کا چھپ جائے تو اب وہ آپ سے ضد کرتی ہے کہ نہیں میں تو وہی پہنوں گی. پھر آپ اس کو وہ پہنانے پر مجبور ہوتے ہیں. اور جب وہ لڑکی 10-12 سال کی عمر کو پہنچتی ہے, 15 سال کی عمر کو پہنچتی ہے, معاشرے میں بدنام ہوتی ہے, تو باپ سر پکڑ کے بیٹھتا کہ میری اولاد کا کیا ہو گیا. جناب عالی ابتدا تو گڑبڑی کی آپ نے خود کی. کتنے باپ شکایت لے کر کے آتے کہ ہماری نوجوان اولاد بگڑ چکی ہے. نوجوان اولاد کو بگاڑنے میں سب سے پہلا قدم ماں کا ہوتا ہے, سب سے پہلا قدم باپ کا ہوتا ہے. آپ نے پیدا ہونے والے بچے کو, میاں جناب عالی بچہ تو بعد میں پیدا ہوتا ہے, یہ ماں جو حاملہ ہے حمل کے زمانے میں اس کو آخری 4 مہینوں میں 5 مہینوں میں جہاں اللہ کا ذکر کرنا تھا, قرآن پڑھنا تھا, درود پڑھنا تھا, یہ آخری مہینے میں کہ جن میں اس کو کوئی کام نہیں ہوتا موبائل لے کر کے پڑ جاتی ہے, فلمیں دیکھتی ہے اور اس کے اندر وہ تمام ڈرامے دیکھتی ہے. یاد رکھ لیجئے گا آج کے سائنسداں کا بھی کہنا یہ ہے کہ جب ماں حمل سے ہوتی ہے, بچہ مکمل تیار ہو جاتا ہے, اس زمانے میں ماں جتنے بھی کام کرتی ہے وہ سب اس بچے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. آپ فلمیں دیکھیں, آپ سیریل دیکھیں, آپ ڈرامے دیکھیں, آپ چٹکلے دیکھیں اور آپ یہ سمجھیں آپ کا بیٹا جنید بغدادی بن جائے, آپ یہ سمجھیں آپ کا بیٹا حسن بصری بن جائے. یہ شیطانی خیال ہے, یہ خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے. اور جب یہ بچہ باہر ہوتا ہے, دنیا کے اندر آنکھیں کھولتا ہے, بچہ روتا ہے, اس کو خاموش کرنے کے لیے آپ نے کت پتلوں کا گیم چلایا اور اس کے سامنے آپ نے لے جا کر کے رکھ دیا. ایک ماں جو تھوڑی سی بھی بچہ رو رہا ہے, رونے والے بچے کو خاموش کرنے کے لیے تھوڑی سی بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں, بلکہ اس کو خاموش کرنے کے لیے موبائل چلا کر کے رکھ دیا جائے, تو پھر اس ماں کی اولاد کے اندر نیک افراد پیدا نہیں ہو سکتے. یہ ہمارے گھروں کا بگاڑ ہے. اور جب یہی اولاد بڑی ہوتی ہے, اسکول جانا شروع کر دیتی ہے, تو اسکول جانے والے ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ شہر کا اسکول ہے, گاؤں کا اسکول ہے, وہاں پر پڑھنے کے لیے لڑکی جا رہی ہے. ایک ہم بالکل اپنی اولادوں سے بے نیاز ہو چکے ہیں. جوان لڑکی ہے, گھر سے باہر نکل رہی ہے, بڑا موبائل اس کے پاس ہے, آپ نے کون سی اس کی عزت کی گارنٹی لے رکھی ہے؟ آپ نے لڑکی کو اگر موبائل پکڑا دیا تو یاد رکھ لیجئے گا اس کی عزت کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی ہے, اس کے ایمان کی, اس کے اسلام کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی. یہ لڑکی جب باہر نکلتی ہے, کس ہوٹل میں جا کر کے کس غیر کے ساتھ قیام کرتی ہے, کس پارک میں جا کر کے اپنا برقع اتار کر کے اس کے ساتھ یہ غلط حرکتیں کرتی ہے, اس کے ساتھ کس طریقے سے غلط باتیں کرتی ہے, آپ ان ویڈیو کو اپنی آنکھوں سے سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ مسلمان بیٹیاں ہوتی ہیں جو گھروں سے نکل کر کے اپنے ایمان کو, اسلام کو چھوڑ رہی ہیں, اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تیرا نکاح تیرے باپ نے فلاں جگہ پر طے کر دیا, یہ لڑکی کہتی ہے مرنا مر جاؤں گی لیکن اسی کے ساتھ میں شادی کروں گی. باپ سر پکڑتا ہے, عزت کا جنازہ نکل رہا ہے, پورے علاقے کے اندر بدنام ہو رہا ہے. لیکن یاد رکھ لیجئے گا بدنامی میں لڑکی کا کوئی کردار نہیں, بلکہ اس بدنامی میں اس باپ کا اپنا خود کردار ہے. اس نے خود اپنے پاؤں پر کلہڑی ماری. جب آپ کی بچی گھر سے باہر نکلتی ہے اسکول پڑھنے کے لیے, کون سی گارنٹی آپ نے لے رکھی ہے اس کی؟
اپنی بچیوں کو بقدر ضرورت عصری تعلیم پڑھائیے گا، بقدر ضرورت۔ جب وہ 5-6 سال 7 سال کی عمر کی ہوں بس اس درمیان تعلیم کو بند کر دینا چاہیے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ 10 سال کی لڑکی ہے، باپ بھی یہ سمجھتا ہے کہ چلو بچی ہے کوئی حرج کی بات نہیں، اگر باہر گھوم رہی ہے تو بے پردہ۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کی عمر 60 سال ہے، 10 سال کی بچی وہ آپ کے لیے بچی ہے، وہ 10 سال کے جوان کے لیے بچی نہیں ہے۔ وہ 8 سال کی بچی وہ آپ کے لیے تو بچی ہے، لیکن 8 سال کے لڑکے کے لیے وہ بچی نہیں ہے۔ وہیں سے ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہیں سے ماحول خراب ہوتا ہے۔ جوان بچی 7 سال کی، 8 سال کی، 9 سال کی بچی آج کے معاشرے میں اس عمر کو، اس شعور کو اور موبائل کی وجہ سے اس ذہنیت کو پہنچ جاتی ہے کہ اس کا پردہ 10 سال سے پہلے ہی کرا دینا چاہیے اور گھر سے باہر نکالنا اس کا بند کر دینا چاہیے۔ لیکن ہم مسلمان اس سے غافل ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہماری اولادوں سے دین ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ایمان ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری پرانی مائیں اور پرانی بہنیں جو آج نانی اور دادی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہیں، جو گھروں میں نانی اور دادیاں کہلاتی ہیں، وہ تو اپنے پوتوں کو اور نواسوں کو لوریاں دے دیتی ہیں، وہ تو صحابہ کے واقعات سنا دیتی ہیں، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے نام کو جانتی ہیں، چاہے وہ حضرت یوسف اور زلیخا کے قصے سنائیں، لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے وہ دینداری کو ملحوظ رکھتی ہیں۔ بلکہ کتنی بوڑھی ماؤں کے ہم نے واقعات سنے کہ گھر میں جب ٹی وی آیا تو ٹی وی کو بھی دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، اس سے ہمیں پردہ کرنا چاہیے، اور پوری زندگی جب بھی وہ ٹی وی کے سامنے سے گزری تو ٹی وی کی طرف سے گھونگھٹ کیا، پردہ کیا اور پھر اس سے پردہ کر کے گزر رہی ہیں۔ یہ ان کی دینداری کی بات تھی۔ اور آج ہماری جو جوان لڑکیاں ہیں جن کی اب شادی ہو رہی ہے، ان کے اندر ایمان نام کی، دیندار نامی کی کوئی چیز باقی نہیں۔ یہ فساد اور خرابی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ یہ ہماری جڑوں کے اندر پانی بھر رہا ہے اور ہم اس کے اوپر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جلسے جلوس یہ اسی وقت کامیاب ہوں گے جب ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی سیرت کو سن کر کے چلے جائیں کہ صحابہ نے وہ قربانی دی، رسول اللہ نے وہ قربانی دی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ ہم نعرے لگاتے رہیں، لیکن امام الانبیاء کی شان کو، امام الانبیاء کے طریقے کو ہم لازم نہ پکڑیں تو پھر ہمارے ان جلسے جلوسوں کا، پروگراموں کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ عہد کیجئے گا، وعدہ کیجئے گا کہ اپنی زندگی میں امام الانبیاء کے طریقے کو داخل کریں گے، اپنی اولاد کی زندگی میں امام الانبیاء کے طریقے کو داخل کریں گے۔ اگر ہم نے اس عمل کو لازم پکڑ لیا تو پھر امید لگائی جا سکتی ہے کہ آنے والا جو زمانہ ہے، آنے والا جو وقت ہے، اس آنے والے وقت میں اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا آپ کو نظر آ جائیں، ورنہ ماحول ایسا نظر آ رہا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ سے ایک مرتبہ بھٹکل میں ایک آدمی نے سوال کیا، اینکر تھا، اس نے سوال کیا کہ حضرت علی، ہندوستان کے مسلمانوں کو بابری مسجد کا مسئلہ بھی درپیش ہے، شاہبانوں کا مسئلہ بھی درپیش ہے اور طلاق کا مسئلہ بھی عدالت کے اندر چل رہا ہے، آپ فرمائیں کہ مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ کا تاریخی جملہ سنیے گا۔ حضرت علی میاں نے فرمایا طلاق کا مسئلہ ہو یہ وقتی مسئلہ ہے، شاہبانوں کا مسئلہ ہو وقتی مسئلہ ہے، بابری مسجد کا مسئلہ ہو وقتی مسئلہ ہے، اٹھائے ختم ہو جائے گا، لیکن میری گناہگار آنکھیں مسلمان ہندوستانی مسلمانوں کے جس مسئلے کو دیکھ رہی ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ میری گنہگار آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان اس کے لیے کھانے کے لالے نہیں پڑیں گے، اس کے لیے پانی کے لالے نہیں پڑیں گے، اس کے لیے گھر بار کی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ میری گنہگار آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان کا مسلمان آنے والے وقت میں اپنے ایمان سے محروم ہوگا، اپنے قرآن سے محروم ہوگا اور اپنے دین سے دور ہو جائے گا۔ حضرت علی میاں نور اللہ مرقدہ نے ایک زمانے پہلے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی اور آج یہ پیشین گوئی اور یہ بات سچی ثابت ہو رہی ہے کہ کتنی مسلمان لڑکیاں اپنے ایمان کو چھوڑ چکی ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو اپنے ایمان سے بدزن ہو چکے ہیں، اپنے اسلام سے بدزن ہو چکے ہیں۔ یہاں پر نوجوان موجود ہیں، یہاں پر جوان موجود ہیں، یہاں پر بوڑھے موجود
موجود ہے. میں ایک بات کہنے لگا ہوں, اپنے دل کے کانوں سے اس کو سنیے گا. سننے کو آپ جلسہ بھی آئے ہیں, سننے کو آپ نبی کی سیرت کو بھی سنیں گے, اور کہنے کو آپ قرآن کو بھی مانتے ہیں. لیکن اگر ہمارے سامنے قرآن کریم کی تعلیمات کو بیان کیا جائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے, تو ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ جناب عالی یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے سے چلی آ رہی ہیں. ان مولویوں کی تو باتیں وہی باتیں ہوتی ہیں, ان مفتیوں کی تو باتیں وہی باتیں ہوتی ہیں. کوئی نئی بات ہمارے سامنے پیش کرو تو اس کو مانا جائے. یہ صورتحال ہماری ہوتی چلی جا رہی ہے. یاد رکھ لیجئے گا, یہ ذہنی ارتداد ہے. ذہنی ارتداد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی بظاہر مسلمان ہے لیکن اپنے دل و دماغ کے اعتبار سے کافر ہو چکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا تھا, یاتی علی الناس زمان, کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ آدمی صبح میں مسلمان ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. حضور نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ سونے والا رات میں ایمان کی حالت میں سوئے گا اور جب صبح کو اٹھے گا تو کافر ہو چکا ہوگا. یہ وہ زمانہ چل رہا ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کتنے نوجوان ہیں ہمارے جو آج کے پروگرام میں حاضر ہیں, اور کتنے وہ نوجوان ہیں جو اس دل و دماغ کے ساتھ کہ مولویوں کی باتیں وہی پرانی باتیں ہوتی ہیں. آج بھی وہ آج کی جلسہ گاہ میں موجود نہیں ہے, اور اسی لیے موجود نہیں ہے. وہ آپ کے قرآن سے مطمئن نہیں ہے, وہ آپ کے ایمان سے مطمئن نہیں ہے, وہ مولویت سے مطمئن نہیں ہے, وہ رسول اللہ کی سیرت سے مطمئن نہیں ہے. اور اگر یہ عدم اطمینان ہماری اولاد میں پایا جاتا ہے تو ہر باپ اس کا ذمہ دار ہے, ہر ماں اس کی ذمہ دار ہے, ہر چچا اس کا ذمہ دار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک عورت کو جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ عورت تو خود جہنم میں جائے گی, اپنے باپ کو لے کر کے جہنم میں جائے گی, اپنے شوہر کو لے کر کے جہنم میں جائے گی, اور اپنے بڑے بھائی کو لے کر کے جہنم میں جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی تربیت کی فکر نہیں کی. تو ہم کہنا یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو کچھ سنتے اور سناتے ہیں, بزرگوں کے بیانات ہوتے ہیں, جلسے جلوس ہوتے ہیں, تو ہمیں اپنی تمام کی تمام گفتگو کا خلاصہ اور گفتگو کا لب لباب جو لے کر کے جانا چاہیے وہ یہی کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر کے آئیں گے. اگر ہم آج بھی اسی پرانی روش پر چلتے رہے, پرانے طریقے پر چلتے رہے اور پرانے نقشے سے ہم نہیں ہٹے تو ہمارا آنے والا وقت کوئی اچھا وقت نہیں ہے. آج آپ یہ سبق لے کر کے جائیں کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دیا تھا, ما تعبدون من بعدی, یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. ہر باپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے, ہر ماں کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور ہر بھائی کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات اور میں کہتا چلوں, امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی روشنی میں کہ ہم خالص انہی چیزوں کو, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, کلمہ طیبہ ہے, ہم خالص اسی کو دین نہ سمجھیں, بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ عبادات یہ بھی دین ہے, عقائد یہ بھی دین ہے, معاملات یہ بھی دین ہے, معاشرت یہ بھی دین ہے, اور سیاست یہ بھی دین ہے. ہم لوگوں نے سیاست کو تو دین سمجھا ہی نہیں. آج ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, الیکشن میں وہ ٹکٹ لے کر کے آیا اور 500 روپے اس نے ایک گھر میں پکڑائے اور اس کا ٹکٹ خرید لیا. اسی طریقے سے ٹکٹ لے کر کے آیا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک ایک مٹھائی کا ڈبہ گھروں میں بٹوا دیا. کیا ہو رہا ہے, ٹکٹ خریدے جا رہے ہیں, اور لینے والے اس کو لے لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مسئلہ سنیے گا, علماء نے لکھا ہے, علماء موجود ہیں, ان کی موجودگی میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اس طریقے سے مٹھائی کا لینا اور دینا دونوں حرام, دونوں سراسر حرام ہیں. اور جو آدمی اس مٹھائی کو کھاتا ہے, لیتا ہے اور دیتا ہے, وہ حرام کھا رہا ہے. یہ رشوت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے پر بھی رشوت دینے والے پر بھی دونوں پر لعنت فرمائی. اگر آپ اس مسئلے کو جانتے ہیں اور جاننے کے باوجود اس پر عمل کرتے ہیں
کہ فرمایا ہوگا رسول اللہ نے ہم تو مٹھائی لیں گے، فرمایا ہوگا رسول اللہ نے ہم تو یہ پکوڑیاں اور یہ انعام لیں گے، تو پھر آپ اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی بھی خیر منائیے، آپ کو مسلمان کہلانے کا حق حاصل نہیں۔ یہ سیاست ہے جس کو ہم نے دین سے بالکل دور سمجھ لیا ہے، اور معاشرت، معاملات وہ تو ہماری زندگیوں میں داخل نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل معروف صدقہ، کہ ہر اچھا کام صدقہ ہوا کرتا ہے، بلکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تلقى اخاک بوجہ طلق، کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے ہنستے مسکراتے بھی اگر ملاقات کرو، اللہ رب العزت کے یہاں اس کو بھی صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ ہم تو اپنا رعب ڈالنے کے لیے، بلکہ جب ایک باپ گھر میں داخل ہوتا ہے تو باہر تو ہنسی خوشی ہوگا، فون پر بھی ہنستے مسکراتے بات کر رہا ہوگا، اور جناب عالی جب گھر میں داخل ہوگا تو اپنا منہ اتنا بڑا بنا کر کے داخل ہوگا تاکہ گھر والے ڈر جائیں، بیوی بچے ڈر جائیں، یہ گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے گھر والوں پر رعب ڈالنے کے لیے۔ اور جس آدمی سے ہماری تھوڑی سی لڑائی ہو گئی، ہم نے اس کو فون کیا، اس نے ہمارا فون نہیں اٹھایا، تو راستے میں اب دوبارہ جب نظر آئے گا نا تو اس کو دیکھ کر کے یا تو ہم منہ بنائیں گے یا منہ پھیر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات نہ کرے، بلکہ ابھی دور ہے، دور سے آپ نے کسی مسلمان کو دیکھا اور آپ نے دیکھ کر کے اس کی جانب مسکرا دیا، حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ لیکن سمجھ لیجئے گا، مسکرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ نے کسی کو دیکھا اور آپ نے ہا ہا کر کے ہنسنا شروع کر دیا، جناب عالی چپل اٹھا کے بجا دے گا آپ پر، وہ سمجھے گا میرا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ تو مسکرانے کا طریقہ ہوتا ہے آپ ایسا مسکرائیں کہ اس کو لگے کہ یہ میرا احترام کر رہا ہے، اور اگر آپ نے کسی کو دیکھتے ہی ٹھٹے مار کر کے ہنسنا شروع کر دیا، وہ سمجھے گا میرا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اور آپ کہیں کہ ہم نے تو رات ہی تقریر میں سنا ہے مسلمان کو دیکھ کے مسکرانا چاہیے۔ وہ ہے نا ایک صاحب نے، ایک مولانا صاحب نے تقریر کی، اور تقریر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ بیاض کا کھانا حرام ہے، بیاض کا کھانا حرام ہے۔ مولانا صاحب نے تقریر کر دی، صبح میں جب آپ اپنی مسجد سے نکل کر کے گئے تو دیکھا کہ محلے والوں نے راستے میں پیاز بکھیر رکھی ہے، کوڑیوں پر پیاز پڑی ہوئی ہے۔ مولانا صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ ہی نے تو رات بیان کیا تھا کہ پیاز کھانا حرام ہے۔ تو حضرت نے فرمایا الو، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پیاز کھانا حرام ہے، میں نے کہا تھا بیاز یعنی سود کا کھانا حرام ہے۔ یا جیسے انہوں نے تقریر میں کہا کہ جب جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے۔ ایک عورت گھر میں نماز پڑھ رہی تھی، نماز پڑھ کر کے وہ فارغ ہوئی، اس نے دیکھا شوہر آ رہا ہے، اس نے شوہر کو دیکھتے ہی اپنے منہ پہ ہاتھ پر رکھ لیا۔ شوہر نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیسے منہ پر ہاتھ رکھتی ہو مجھ کو دیکھ کر کے؟ کہا کہ وہ مولانا صاحب نے تقریر کی تھی کہ جمائی جیسے ہی آئے منہ پر ہاتھ رکھ لو۔ تحقیق کی گئی، پتہ لگا کہ وہ جمائی نہیں کہا تھا، انہوں نے جمائی کہا تھا۔ جمائی جانتے ہو نا، جو آپ نیت باندھتے ہیں فجر کی نماز میں اور بہت بڑا سا منہ پھیلاتے ہیں اور منہ سے بھاپ نکلتی ہے جو بدبودار ہوتی ہے، چونکہ دانت تو مانجتے نہیں ہیں، اور پاس والے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور سردیوں میں تو صورتحال بہت عام ہوتی ہے، رات میں پیاز کا کھانا کھا کر کے سوئیں گے، دانت مانجیں گے نہیں، اور فجر میں کلی کر کے جا کے نیت باندھی، سستی آ رہی ہے، آنکھوں میں نیند ہے، اور وہاں پر ہم نے بڑا سا منہ پھیلا دیا۔ یہ ہے جمائی۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا جمائی جب آئے منہ پر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جب جمائی آتی ہے آدمی منہ پر ہاتھ نہ رکھے تو شیطان منہ میں تھوک دیتا ہے، اس لیے ہاتھ رکھنا چاہیے۔ اس نے جمائی سے جمائی سمجھ لیا کہ جب بھی شوہر گھر میں آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے۔ اگر اس طریقے کی سمجھ رکھ کر کے بیانات سنیں گے تو بات تو گڑبڑائے گی۔ وہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک صاحب نے دیکھا، پان کی دکان تھی، جس طریقے سے یہ سامنے اس وقت ایک دکان لگی ہوئی ہے، تو وہ اپنی پان کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ بڑے بڑے خان صاحب اپنے سروں پر پگڑیاں باندھ کر کے ایک گھیر کے اندر جمع ہو رہے ہیں۔ بڑا سا مکان تھا، ایک ہال تھا بڑا سا، اس کے اندر جمع ہو رہے ہیں۔ پان والے نے ایک خان صاحب کو بلایا، بلا کر کے پوچھا کہ خان صاحب کس لیے تم لوگ یہاں پر جمع ہو رہے ہو؟
تو خان صاحب نے کہا جو پٹھان تھے کہ بات دراصل یہ ہے ساری دنیا ہم کو بیوقوف کہتی ہے، اس لیے آج ہم لوگ کانفرنس کر رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، اور جلسے میں ہم اس بات کو طے کریں گے اور دنیا سے اپیل کریں گے کہ دنیا ہم کو بیوقوف نہ کہے، پاگل نہ کہے۔ خان صاحب نے جب پان والے کے سامنے یہ بات رکھی تو پان والا بولا کہ اس پر بہت بڑی کانفرنس آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، وہ سوال تم جا کر کے سارے خان صاحبوں میں رکھ دو، اگر وہ اس سوال کا جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ تم کو کوئی دنیا کا بندہ بے وقوف نہیں کہے گا۔ ٹھیک ہے جی، سوال کیجئے۔ تو خان صاحب سے پان والے نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ میرے دو بھائی، ایک بھائی امریکہ میں تو دوسرا کہاں؟ کیا سوال کیا؟ میرے دو بھائی ہیں، ایک بھائی امریکہ میں تو دوسرا کہاں؟ خان صاحب بہت اپنی پگڑی پر ہاتھ رکھیں، داڑھی پر ہاتھ رکھیں، سوچیں، سوچنے کے بعد کہیں بھائی مجھ کو کیا معلوم دوسرا بھائی کہاں؟ وہ پھر سوال دہرائے کہ میرے دو بھائی، ایک امریکہ میں تو دوسرا کہاں؟ خان صاحب سے وہ سوال دہراتا رہا، خان صاحب سر پر ہاتھ رکھ کر کے منع کرتے رہے، بھائی مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، جھنجھلا کر کے بولے تم ہی بتاؤ دوسرا بھائی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا خان صاحب میرے دو بھائی، ایک امریکہ میں تو دوسرا تو میں ہوا نا۔ تو خان صاحب بولے ہاں اب بات سمجھ میں آئی ہے، چلیے۔ پھر خان صاحب نے کہا کہ دیکھو میں تو بے وقوف ہوں لیکن ہماری برادری بے وقوف نہیں ہے، آپ کیا بے وقوف سمجھتے ہیں ہماری برادری کو؟ تو پان والے نے کہا آپ جا کر کے یہ سوال برادری میں رکھیں اور برادری سے معلوم کریں کہ میرے دو بھائی، ایک امریکہ میں تو دوسرا کہاں؟ خان صاحب اسٹیج پر آئے، آنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سوال کا جواب دے دو میں سمجھ لوں گا مسئلہ حل ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ جی سوال کیجئے۔ تو خان صاحب نے سوال کیا کہ ایک آدمی کے دو بھائی، ایک آدمی کے دو بھائی، ایک امریکہ میں تو دوسرا کہاں؟ اب سارے خان اپنے پگڑیوں پر ہاتھ رکھیں، پگڑیاں نیچے اتار کر کے رکھیں، سر میں کھجائیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک آدمی کے دو بھائی، ایک امریکہ میں تو دوسرا کہاں؟ اب جب لوگوں کی طرف سے جواب نہیں آ رہا تو خان صاحب بہت پریشان ہونے لگے۔ جب پریشانی انتہا کو پہنچ گئی اور دیکھا کہ کوئی جواب نہیں آ رہا، کہنے لگے کہ ایک آدمی کے دو بھائی، ایک امریکہ میں، پاگلو دوسرا پان والا تو ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں آپ کو؟ اگر اس ذہنیت کے ساتھ آپ سنیں گے تو پھر تو کچھ کا کچھ سمجھ کر کے جائیں گے۔ اس لیے آپ دماغ کو حاضر رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشرت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ مسلمان سے بات نہ کریں بلکہ آپ نے دور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ اس کو مسکرا دیے۔ حضور نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، حتیٰ کہ اگر آپ مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرائیں یہ بھی اللہ رب العزت اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے صرف مسکرائیے گا، ٹھٹا مار کر کے مت ہنسیے گا۔ اور دوسری بات حضور نے ارشاد فرمائی، قرآن کریم کی بھی آیت ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ جب آپ کسی مسلمان بھائی سے بات کریں تو نرم انداز سے بات کریں، اس کے اوپر چڑھ کر کے بات نہ کریں اور اس سے بدزبانی کے ساتھ کلام نہ فرمائیں۔ تو نبی نے فرمایا کہ پہلا کام مسلمان کو دیکھو تو آپ اچھے اخلاق سے اس کے سامنے پیش آئیں، اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جب بات کرو تو نرم و نازک انداز میں بات کرو، چڑھ کر کے اس پر بات نہ کرو۔ اور آپ نے تیسری بات جو معاشرت کی بہت بنیادی بات ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ کا کسی سے جھگڑا نہ ہو، کسی سے اختلاف نہ ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کامل بن جاؤ۔ صحابہ نے معلوم کیا یا رسول اللہ پکا سچا اور مکمل مومن کون ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے، پکا سچا مومن کامل تو وہ ہے کہ جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے محفوظ رہے۔
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کے یعنی انسانی زندگی کے 3 بنیادی اصول بیان فرمائے ہیں۔ پہلی بات، پہلا طریقہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ مسلمان کو دیکھ کر کے مسکراؤ۔ جب آپ کسی کو دیکھ کر کے مسکرائیں گے اس کے دل میں آپ کی محبت داخل ہو جائے گی۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اگر بات کرنی ہے تو نرم انداز سے بات کرنی ہے، بلکہ نرم انداز سے بات کرنے کی تو فضیلت عجیب و غریب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صحابہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو آپ کے اوپر اپنی جان چھڑکتے ہیں، آپ تھوکیں تو تھوک کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، آپ کے پسینے کو اپنی شیشیوں میں کر لیتے ہیں، آپ کے بال اگر کٹتے ہیں تو ان بالوں کو احترام سے رکھ لیتے ہیں، اور آپ اگر بیٹھتے ہیں تو آپ کی مجلس میں سر جھکا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ اگر چلتے ہیں تو آپ کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ صحابہ جو آپ کا احترام کرتے ہیں، جانتے ہو اس احترام کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جواب ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نرم دل ہیں اور آپ ان سے نرم انداز سے بات کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا دل سخت ہوتا اور آپ کی زبان تیز ہوتی، آپ لوگوں کو برا بھلا کہہ دیا کرتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ تمام کے تمام آپ کے پاس سے چھٹ کر کے چلے جاتے اور آپ کے اوپر اس طریقے سے قربانی دینے والے اور جان چھڑکنے والے نہ ہوتے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں لوگ ہم سے محبت کریں تو اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زبان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اپنے عمل سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی ٹانگوں سے آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیجئے کہ ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہم نے اس اصول کو اختیار کر لیا تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے معاشرے سے 80% جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں پڑوسی ہم سے کیوں تکلیف میں رہتا ہے؟ اس لیے تکلیف میں رہتا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کا کوڑا اس کی طرف پھینکنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی رات میں سو رہا ہے، ہم نے اٹھا کر کے اپنے گھر کی پانی کی مشین چلا دی، اس میں کپڑے دھل رہے ہیں، اس کی آواز ہو رہی ہے، پڑوسی جاگ گیا۔ ایک مشترک گھر ہوتا ہے، 3 4 5 گھر ایک ساتھ ہیں، سارے چچا اور ایک ساتھ رہتے ہیں وہاں پر۔ آپ نے کپڑے کی مشین رکھ رکھی ہے، رات میں 3 بجے اٹھے آپ اور آپ کو یاد آیا کہ کپڑے دھونے، آپ نے مشین چلا دی۔ جب اس کی گھوں گھوں کی آواز اٹھی، آپ کے رشتہ دار اٹھ گئے، انہوں نے کہا بھائی مشین کیوں چلائی؟ آپ نے کہا مجھے کپڑے دھونے تھے، اس نے کہا کہ بعد میں دھو لیتے۔ جناب عالی جھگڑا ہو گیا۔ ان سب باتوں پر ہی تو جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے یہاں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا اگر کوئی آدمی نہ پہنچائے، اگر کوئی آدمی اس اصول کو اپنی زندگی میں اختیار کر لے تو پھر وہ مومن کامل ہے، وہ پکا سچا مومن۔ مجھ کو اس پر اپنے گھرانے کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ ہمارے نانا حاجی کمال الدین صاحب اس وقت حیات ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ وہ اور ہمارے دوسرے نانا یعنی دونوں بھائی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا، ہم چھوٹے سے تھے، گاؤں کے مدرسے میں پڑھتے تھے۔ تو ہمارے نانا کے جو بھائی تھے دوسرے نمبر کے، انہوں نے مجھ کو بلایا اور بلانے کے بعد مجھ سے پانی منگوایا، پانی کا گلاس لا کر کے ہم نے ان کو دے دیا، انہوں نے پانی پیا۔ اس کے بعد ہمارے حقیقی جو نانا ہیں انہوں نے ایک پنکھا اٹھایا، ہاتھ کا پنکھا، اور میرے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ گرمی ہو رہی ہے پنکھا کرو۔ ہم نے پنکھا کرنا شروع کر دیا۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ بچے باپ کو پنکھا نہیں کرتے، استاذ کو پنکھا نہیں کرتے اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے، بلکہ استاذ کے یا باپ کے چپل بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس پر ٹھوکر مار کے نکل جاتے ہیں۔ احترام ہی ختم ہو گیا ہے۔ ورنہ پہلے زمانہ نہیں بلکہ ہم نے خود اپنے بچپنے میں، اور آپ لوگوں نے جو 40-50 سال کی عمر رکھتے ہیں وہ خوب دیکھا ہوگا کہ گھر میں اگر باپ نکل کر کے گیا یا محلے کا کوئی بڑا آدمی نکل کر کے گیا اور چوراہے پر بیٹھے ہوئے بچے کچھ کھیل رہے ہیں تو بڑے آدمی کو دیکھ کر کے سب کھڑے ہو جاتے تھے، بھاگ جایا کرتے تھے۔
یہ پہلے صورتحال تھی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ جوان محلے کے اوباش قسم کے چوراہوں پر بیٹھ کر کے موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں وہاں سے گزرتی ان پر تبصرے کرتے ہیں، گھر کا بڑا گزر جائے، باپ گزر جائے، دادا گزر جائے، نانا گزر جائے، چچا گزر جائے، عالم گزر جائے، امام صاحب گزر جائے، سب ان کے لیے برابر ہیں، وہ اپنے کام کے اندر مبتلا۔ یہ زمانے کی تبدیلی ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب جو فساد ہے یہ ہمارے گھروں کا فساد ہے۔ اگر باپ نے ایسی تربیت کی ہوتی تو بچے میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس طریقے سے بڑوں کا احترام ختم کر دے۔ وہ آپ نے سنا نا کہ ایک آدمی نے دیکھا ایک بچے کو کہ وہ پیشاب کر رہا ہے کھڑے ہو کر کے، تو اس نے اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ چل تجھے تیرے باپ کے پاس لے کر کے جاتا ہوں۔ کھڑے ہو کر کے موتتا ہے، شرم نہیں آتی؟ جناب عالی جب اس بچے کو پکڑ کے باپ کے پاس لے کے گئے تو باپ کو دیکھا کہ وہ ایک دیوار پر کھڑا ہوا ہے اور دوسرے کے ساتھ مقابلہ چل رہا کس کی دھار آگے جائے۔ تو جس گھرانے میں باپ ایسے ہوں تو ان کی اولاد میں آپ کیسے تربیت کا تصور کر سکتے ہیں؟ اب تو صورتحال یہ بن رہی ہے، ہم میں خود بگاڑ ہے، خود فساد ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اولاد کے اندر تربیت آ جائے گی؟ خیر میں بتا رہا تھا کہ نانا نے اٹھا کر کے مجھ کو پنکھا پکڑا دیا، میں پنکھا کرنے لگا، چھوٹا سا تھا، شاید 4-5 سال عمر رہی ہوگی۔ تو جب میں نے پنکھا کرنا شروع کیا تو نانا کے جو بھائی تھے انہوں نے میرے ہاتھ سے پنکھا لیا، اور پنکھا لینے کے بعد رکھا اور فرمانے لگے نانا کو مخاطب بنا کر کے کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اب آپ تو یہ جملہ سمجھ گئے ہوں گے، ہم اپنے عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، لیکن میں چھوٹا تھا اس جملے کو نہیں سمجھ پایا، مجھ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے ہاتھ سے انہوں نے پنکھا لے کر کے رکھ لیا، میں تو خدمت کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا اور انہوں نے میرے ہاتھ سے پنکھا رکھوا دیا۔ میں گھر آیا، والد صاحب سے ذکر کیا، والد صاحب نے بھی کہا کہ ہاں انہوں نے ٹھیک بات کہی ہے، اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ مجھ کو والد صاحب پر بھی غصہ آیا کہ لو ہم تو خدمت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور یہ بھی ان کی تائید کر رہے ہیں۔ وقت گزرتا چلا گیا، بڑے ہوئے، پڑھتے رہے، تو پھر ایک دن مجھ کو یہ واقعہ یاد آیا اور نانا کا وہ جملہ مجھ کو یاد آیا کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ دراصل یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ پکا سچا مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ اس جملے کی اور اس حدیث کی حقیقی تشریح ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ اصول اختیار کر لیں کہ ہم اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں تو ہمارے معاشرے سے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اگر ہم اس کو اختیار کر لیں، معاشرت کے 3 بنیادی اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ پہلا اصول یہ کہ ہم کسی مسلمان سے ملاقات کریں تو خندہ پیشانی سے، ہنستے مسکراتے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس سے بات کریں تو نرم انداز سے بات کریں، اور تیسری بات یہ کہ اپنے عمل سے اس کو ہم تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ باتوں کو سمجھنے کی اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب